میری کریمہ کا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے عاشق جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کرن کی وادیوں میں رہتے ہیں، کرن کے اندر اونٹوں کو چرایا کرتے ہیں۔ اونٹوں کو چرانے کے بدلے جو قیمت ملا کرتی ہے وہ ساری کی ساری قیمت اپنے اوپر نہیں، کسی اور پہ نہیں، بلکہ ساری کی ساری قیمت اپنی ماں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری کی ساری قیمت اپنی ماں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی ہے، کرن کے اندر اونٹوں کو چرا رہے ہیں، لوگ حضرت اویس کرنی کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں، مجنون سمجھ رہے ہیں، پاگل سمجھ رہے ہیں، لوگ حضرت اویس کرنی کو بڑے بڑے پتھروں سے مار رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لوگوں سے عرض کرتے ہیں اے لوگوں تم مجھے بڑے بڑے پتھروں سے نہ مارو۔ لوگ کہتے ہیں اویس دیوانہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پتھروں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ حضرت اویس عرض کرتے ہیں او لوگوں میں نے کب کہا تم مجھے پتھروں سے نہ مارو؟ میں یہ کہتا ہوں تم مجھے مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارو، کیونکہ جب تم مجھے بڑے بڑے پتھروں سے مارتے ہو تو میرے جسم سے خون نکلتا ہے، اور جب میرے جسم سے خون نکلتا ہے تو میرا وضو سلامت نہیں رہتا ہے، اور میں بے وضو حضور کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ اے لوگو تم مجھے مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارو، جب تم مجھے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مارو گے تو تمہارا بھی کام چلے گا، میرا بھی کام چلے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کی وادیوں میں رہ رہے ہیں، آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی ماں نابینا ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی ہے، بوڑھی ہے، آپ رات و دن اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب حضور کی یاد بے چین کرتی ہے، حضور کی زیارت کرنے کی لگتی ہے، ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں، او ماں مجھے حضور کی یاد آ رہی ہے، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی ماں آپ سے فرماتی ہے میرے بیٹے سنو سنو، میں نے سنا ہے حضور کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، حضور بڑے خوبصورت ہے۔ او میرے بیٹے سنو سنو، میں نے سنا ہے حضور کی بارگاہ میں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں گئے واپس نہیں آئے، حضرت عمر فاروق اعظم ہم بارگاہ رسول میں گئے واپس نہیں آئے۔ اے میرے بیٹے سن، تو تو پہلے سے دیوانہ ہے، اگر تو حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور واپس نہیں آیا تو میری خدمت کون کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تو واپس نہیں آیا تو میری خدمت کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ایسا عشق حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے اتنی بات کہی حضرت اویس کرنی نے دل پکڑ لیا، جانے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزرا، پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں او ماں مجھے جانے کی اجازت عطا فرما دیجئے، حضور کی یاد آ رہی ہے، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، دل بے چین ہے۔ ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس روزانہ آ کے مجھے پریشان کرتا ہے، آپ نے پہلے سے ایک بات سوچ لی کہ اگر یہ کل کو آئے گا تو میں اس سے ایسی بات کہوں گی کہ یہ جانے کا نام نہیں لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جانے کا نام نہیں لے گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ماں فرماتی ہیں میں نے آج ایسی بات سوچی کہ اگر میرا بیٹا آئے گا تو میں اس سے ایسی بات کہوں گی۔ ماں یہ سوچ رہی تھی کہ میں روزانہ اس سے منع کرتی ہوں مدینہ جانے سے، اس میں میں بھی گناہگار ہو رہی ہوں، کیونکہ آپ بھی عاشق رسول تھی، مدینہ جانے سے کون کس کو روک سکتا ہے، اور حضور کی زیارت کا مسئلہ ہے، کون کس کو روک سکتا ہے۔ تو ماں نے سوچا میں روزانہ منع کروں گی تو میں بھی گناہگار ہوں گی، اب اگر میرا بیٹا آئے گا تو اس سے ایسی بات کہوں گی یہ جانے کا نام نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دن گزرا، حضرت اویس کرنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، او میری ماں مجھے حضور کی یاد آ رہی، زیارت کرنا چاہتا ہوں، محبت بے چین کر رہی ہے۔ ماں نے کہا اچھا
میرے بیٹے آج میں تجھے اجازت دیتی ہوں لیکن کان کھول کے سن لے میں تجھے 8 پہر کی اجازت دیتی ہوں کل 24 گھنٹے کی اجازت دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کرن سے مدینے کا سفر کئی مہینوں کا تھا لیکن آپ کی ماں جو ہے کل 24 گھنٹے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشق ہو تو ایسا، عشق ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی۔ حضرت عبیس کرنی نے جیسا اتنا سنا ہے کہ میری ماں نے اجازت دے دی ہے، پھر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں پہنچ جاؤں گا واپس آؤں گا بھی یا نہیں۔ آپ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا بلکہ مدینے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسول میں جا رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے ماں نے 24 گھنٹے کی اجازت دی، عبیس تیز چل دوڑ کے چل تاکہ واپس بھی آ جائے، کیونکہ ماں نے کہا بیٹا عبیس اگر واپس نہیں آیا تو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ دوڑ رہے ہیں، پھر دماغ میں بات آتی ہے، خیال آتا ہے او عبیس یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے دوڑنے کی نہیں ہے بلکہ یہاں تو سر کے بل چلنے کا مقام ہے، یہ تو سر کے بل چلنے کا مقام ہے، یہ دوڑنے کا مقام نہیں ہے۔ اماں کی بات ذہن میں آتی ہے، بیٹا اگر واپس نہیں آیا تو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ کبھی دھیرے چلتے ہیں کبھی تیز چلتے ہیں، کبھی دھیرے چلتے ہیں کبھی تیز چلتے ہیں۔ اللہ پاک کو حضرت عبیس کرنی کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے زمین کو حکم دے دیا او زمین تو میرے عبیس کے لیے سمٹ جا اور اس کو مدینے میں پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ ابھی نکلے تھے فجر طلوع ہونے کے بعد، کیا دیکھتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مدینے پہنچ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے پہنچ گئے، مدینے کی گلیوں میں حاضر ہو گئے۔ مدینے کی گلیوں میں جو گئے ہیں ان سے پوچھو وہاں کی نظارے کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو جانے والے ہیں ان کے دل سے پوچھو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب گنبد خضرا سامنے ہو، وہ مدینے کی گلیاں سامنے ہو۔ حضرت عبیس کرنی مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئے، گلیوں سے پتھروں کو اٹھاتے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں او پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جب میرا محبوب تمہارے اوپر سے گزرتا ہوگا تم ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوگے۔ ایک میں ہوں جو حضور کی زیارت کرنے کے لیے بیتاب ہو، حضور کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، ایک تم ہو راتوں دن حضور کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی مدینے کی گلیوں کے در و دیوار کو چومتے ہیں، کبھی درختوں کو چومتے ہیں، او درختوں تم کتنے خوش نصیب ہو جب میرا محبوب تمہارے پاس سے گزرتا ہوگا تو میرا محبوب کا دامن تم سے ٹچ ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ المختصری حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچ گئے، ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور سے ملنا ہے، کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا ابھی نماز کے وقت حضور مسجد نبی میں آئیں گے تب ملاقات کر لینا، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو جاؤ اماں عائشہ کے حجرے پہ تشریف لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو جاؤ اماں عائشہ کے حجرے پہ تشریف لے جاؤ، وہاں حضور ہوں گے اور ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اماں عائشہ کے حجرے پہ تشریف لے گئے ہیں، سلام عرض کیا ہے، آواز آئیے وعلیکم السلام۔ حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں مجھے حضور سے ملاقات کرنی ہے، حضور کی زیارت کرنی ہے، کیا حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں حضور ابھی نہیں ہے، ابھی موجود نہیں ہے، کہیں باہر کام سے تشریف لے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی بات توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ اکبر۔ بمشکل ماں نے اجازت دی تھی بیٹا جاؤ تم حضور کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ حضرت عبیس کرنی وہاں تک پہنچ گئے ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے،
اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو نماز ظہر تک رکیے، نماز میں حضور آئیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بات سنی ہے، دل چیر جاتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اماں عائشہ سنو سنو، میں قرن سے آیا ہوں اور اتنے وقت کی میری ماں نے اجازت دی ہے، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، لہٰذا میں رک نہیں سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے، یہ تو کوئی مستانہ لگتا ہے، بھلا قرن سے مدینے کی دوری بہت لمبی ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے، یہ بات کرتا ہے کہ 24 گھنٹے کی ماں نے اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں او اماں عائشہ سنو سنو، جب حضور آ جائیں تو میرا سلام عرض کر دینا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی او آنے والے ذرا اپنا نام تو بتا جا۔ حضرت اویس کرنی کہتے ہیں میں قرن میں رہتا ہوں، میرا نام میرا محبوب خود جانتا ہے، میرا نام میرا محبوب خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی با مشکل وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، قدم ہے کہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ مدینے کی وادیوں سے نکلے نہیں تھے، اتنے میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا تب تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا او میری عائشہ یہ بتاؤ کیا آج آنے والا کوئی آیا تھا؟ سبحان آنے اللہ۔ والا کیا کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یوں تو آنے والے روز آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، آج آنے والا کوئی نرالا ہی آیا ہے، آج آنے والا کوئی نرالا ہی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں یا رسول اللہ ایک آنے والا آیا تھا، ایسے ایسے باتیں کر رہا تھا، تب میرے آقا نے پوچھا او میری عائشہ یہ بتاؤ کیا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہاں یا رسول اللہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا عائشہ یہ بتاؤ اس کے کپڑے کیسے تھے؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں یا رسول اللہ اس کے کپڑے میلے تھے، پھٹے ہوئے تھے، دیکھنے میں دیوانہ سا لگتا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا او میری عائشہ یہ بتاؤ کیا اس کے ہاتھ پہ انڈے کی طرح سفید داغ تھا؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے ہاں یا رسول اللہ اس کے ہاتھ پہ انڈے کی طرح سفید داغ تھا۔ اب جملہ توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا او میری شریک حیات، او میری عائشہ سنو سنو، کیا تم نے ان سے اپنے بارے میں دعا نہیں کرائی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے یا رسول اللہ جس کے حجرے میں جان دعا رہتا ہو، جس کے حجرے میں جان عالمین رہتا ہو، جس کے حجرے میں نبیوں کا سردار رہتا ہو، بھلا اس کو بھی کسی سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میری شریک آیا سنو سنو، یہ بندہ یہ میری امت کا ایسا شخص ہے، اللہ نے اسے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ میری گناہگار امت کے حق میں دعا کر دے تو اللہ پاک میری گناہگار امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت عطا فرما دے۔ بے شک۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جب تک کامل مومن بندہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک سب سے زیادہ اس کے نزدیک میں پیارا نہ ہو جاؤں، میں محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ۔ تو جن نے میرے آقا سے محبت کی ہے، عشق کیا ہے، وہ دنیا میں بھی سربلند ہیں اور قیامت میں بھی سربلند رہیں گے۔